درختوں کی اوٹ میں چھپتا، دن کے آخر میں اپنا سفر ختم کرتا سورج صدیوں سے شاعروں اور مصوروں کا پسندیدہ منظر رہا ہے، مگر نیاگرا فالز میں اترتی شام دیکھ کر آپ بھی یہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ منظر کسی شاعر کے شعر اور مصور کی پینٹنگ سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اور سوچئے، شام کے ان رنگوں میں اگر مصنوعی رنگ بھی شامل ہو جائیں تو کیسا ہو؟ آج سے 1 صدی پہلے نیاگرا فالز پر روشنیاں لگانے والوں نے غالباً یہی سوچا تھا۔ اسی لیے آج نیاگرا فالز کا ایک اہم پہلو سورج کے ڈھل جانے کے بعد یہاں پر روشنیوں کا اہتمام ہے۔ نیاگرا فالز پر روشنیاں بکھیرنے والی اس عمارت کو ایلومینیشن ٹاور کہا جاتا ہے۔ پیٹر گارڈن یہاں کے لائٹس آپریٹر ہیں اور کہتے ہیں کہ فالز پر روشنیاں بچھانے کا خیال بہت پرانا ہے۔ 19ویں صدی میں پہلی مرتبہ فالز پر روشنیاں ڈالنے کا اہتمام کیا گیا، لیکن اس وقت روشنی بہت ہلکی تھی۔ پھر 1924 میں روشنیاں لگانے کے لیے اس عمارت کا انتخاب کیا گیا اور تقریباً 24 لائٹس لگائی گئیں۔ پیٹر نے ہمیں بتایا کہ ایلومینیشن ٹاور پر مختلف ادوار میں مختلف طرح کی روشنیوں کا استعمال کیا جاتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کی نسبت اب اس ٹاور میں کام کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہر چیز کمپیوٹر سے آپریٹ کی جاتی ہے، جس کے لیے باقاعدہ ایک الگ کمرہ مخصوص ہے۔ امریکن اور کینیڈین فالز کی روشنیوں کے لیے الگ الگ کمپیوٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بھی سکھایا کہ کمپیوٹر کی مدد سے فالز پر مختلف رنگ کیسے ڈالے جا سکتے ہیں۔ ایلومینیشن ٹاور کے لائٹ آپریٹر پیٹر نے مجھے بھی سکھایا کہ فالز کے اوپر مختلف کلرز کس طرح سے ڈالے جا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر دونوں فالز کو پاکستانی جھنڈے کے رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں امریکن فالز، اور اس کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ کے اوپر ہارس شو فالز ہے، جس کے اوپر اس وقت آپ کو وائٹ اور گرین کلرز دکھائی دیں گے۔ اس ٹاور پر 21 طاقتور زینن لائٹس لگی ہیں، جن میں لگی پلیٹس کو کمپیوٹر سے آپریٹ کر کے اسے مختلف رنگ دیے جا سکتے ہیں۔ ان روشنیوں کو اگر موم بتیوں کی تعداد میں گنا جائے تو ان کی طاقت 12.5 ارب موم بتیوں کے برابر ہوگی۔ پیٹر کہتے ہیں کہ 1957 میں پہلی مرتبہ ان فالز پر مختلف رنگ کی روشنیاں استعمال کی گئیں۔ پہلی مرتبہ غالباً 1957 میں باقاعدہ طور پر ان روشنیوں میں مختلف رنگوں کے استعمال کا آغاز کیا گیا۔ اس سے پہلے لوگ مختلف رنگوں کے بڑے بڑے بورڈز ہاتھ میں پکڑتے تھے، جنہیں روشنیوں کے آگے کیا جاتا تھا۔ پیٹر 1961 یعنی پچھلے 51 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزرے زمانے میں اس عمارت میں بہت تبدیلیاں لائی گئیں، اور ابھی بھی نیاگرا فالز کو سیاحوں کے لیے مزید خوبصورت بنانے کی پلاننگ جاری ہے۔ اب ہم نئے ٹرانسفارمرز استعمال کر رہے ہیں جو بہت طاقتور ہیں۔ فالز کے پاس ٹیبل راک کی عمارت پر بھی چند لائٹس لگانے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، تاکہ ہارس شو فالز کے وسط پر مزید روشنی ڈالی جا سکے۔ موسم سردیوں کا ہو یا گرمیوں کا، یہ لائٹس سر شام ہی فالز پر ڈالی جاتی ہیں، اور آپ آدھی رات تک نیاگرا فالز کو مختلف رنگوں میں ڈھلا دیکھ سکتے ہیں۔ مدیحہ انور، اردو VOA، نیاگرا فالز سٹی، کینیڈا۔